بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر فطری طور سے حیا رکھی ہے۔ حیا پاک دامنی، شرم، حیا ایسی صفت ہے جو ہر برائی سے آدمی کو محفوظ رکھتی ہے۔ اگر حیا ختم ہو جاتی ہے، جو اللہ پاک نے ودیعت رکھی ہے، کوئی اس کو ختم کر دیتا ہے تو پھر جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، بے حیا باش وہرچ خواہ کن، کہ جب حیا ختم ہو جاتی ہے تو آدمی جو چاہتا ہے کر لیتا ہے۔ تو یہ صفت حیا پاک دامنی اللہ رب العزت کو بہت ہی محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو ایمان کا شعبہ اور ایمان کی شاخ قرار دیا۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے حیا، عفت و پاک دامنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا غیرت لہ، اس شخص کا ایمان ہی نہیں جس کے اندر غیرت نہ ہو۔ یعنی پتہ چلا کہ ایمان والے اور مسلمان غیور ہوتے ہیں، غیرت مند ہوتے ہیں۔ اور غیرت مندی کیا ہے؟ غیرت مندی یہی ہے کہ بے حیائی اور فحاشی سے آدمی اجتناب کرے اور بچتا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا اغیر من ولد آدم، کہ آدم کی اولاد میں سب سے زیادہ غیرت مند ہوں۔ واللہ اغیر منی، اور اللہ رب العزت مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ اس لیے حیا اور پاک دامنی جو اللہ پاک نے رکھی ہے، وہ صفت کو ہمیشہ کام میں لاتے رہنا چاہیے۔ کام میں لاتے رہیں گے تو وہ صفت برقرار رہے گی اور گناہوں سے بچاتی رہے گی، ورنہ دھیرے 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 وہ حیا ختم ہو جائے گی، پھر آدمی جرائم میں اور گناہ میں کس حد تک چلا جائے گا اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ایمان والوں سے کہیے قل للمؤمنین یغضون ابصارہم، کہ آپ ایمان والوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ ایسے ہی مومنات کے سلسلے میں بھی اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ مومن عورتوں سے بھی کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اس لیے کہ نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ آدمی نگاہ سے ہی اولاً شیطان کا وسوسہ اس میں جاتا ہے۔ نگاہ جب پڑتی ہے تو پھر طرح طرح سے خیالات آتے ہیں اور پھر نہ جانے آدمی کیا سے کیا کرتا ہے۔ اس لیے حیا اور پاک دامنی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے بالکلیہ اجتناب کرے اور گناہوں سے بالکل بچنے کی کوشش کرتا رہے، گناہوں سے بالکل اجتناب کرتا رہے اور گناہوں سے بالکل بچنے کی کوشش کرتا رہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک صاحب غسل سے فارغ ہو کر کے حمام سے باہر نکل رہے تھے۔ ان کی جو تہبند تھی انہوں نے گھٹنے سے اوپر پہن رکھی تھی اور مرد کے سطر میں گھٹنے بھی داخل ہیں، گھٹنے بھی مرد کے سطر میں داخل ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر پڑی تو آنکھ بند کر لیا۔ تو وہ شخص جب قریب آیا تو اس نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا بطور طنز کے
کہ آپ نابینا کب سے ہو گئے؟ آپ نابینا کب سے ہو گئے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تم میں سے حیا چلی گئی، جب تمہارے اندر سے شرم و حیا چلی گئی تو میں نابینا ہو گیا۔ تو حیا اور پاک دامنی ایسی صفت ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ دہلی میں ایک مرتبہ قحط سالی پڑی، خشک سالی پڑی، اور خشک سالی کی وجہ سے انسان بھی متاثر اور جانور بھی متاثر، بالکل اناج نہیں، پانی نہیں، کچھ نہیں، سب پریشان ہیں۔ مشورہ ہوا کہ دعائے استسقاء کی جائے، چنانچہ سارے لوگ جمع ہوئے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انہوں نے رویا دھویا، گڑ گڑایا، اللہ رب العزت سے مانگا، بارش کو طلب کیا، لیکن پھر بھی بارش کے آثار ظاہر نہیں۔ صبح سے شام تک اللہ سے دعائیں کرتے رہے لیکن بارش کے آثار نظر نہیں آئے، ایسا کوئی علامت بادل بھی نظر نہیں آیا۔ لوگ پریشان ہو گئے۔ ایک شخص کسی سواری پر کسی کو بیٹھائے ہوئے جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ لوگ جمع ہیں تو معلوم کیا کہ بھائی کیا بات ہے، وجہ کیا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پریشان ہیں۔ تو کسی نے بتایا کہ لوگ بارش کو طلب کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں دعا کر دیتا ہوں۔ تو وہ اللہ رب العزت سے سواری کے اندر کوئی بیٹھا ہوا تھا ہودج میں، اندر گیا اور اس نے وہاں دعا کی، اور کچھ ہی منٹ اس نے دعا کی تھی کہ اللہ رب العزت نے بادل کو بھیجا اور بارش ہوئی۔ کو بارش ہوئی، لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے، بھائی تم نے کیسی دعا کی کہ اللہ رب العزت نے بارش عطا فرما دیا؟ تو اس نے کہا کہ میری والدہ سواری پر اندر بیٹھی ہوئی تھی اور وہ باحیا ہیں، پاک دامن ہیں، انہوں نے نگاہ اوپر نہیں کی۔ تو جب میں دیکھا کہ آپ لوگ بارش کی وجہ سے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، تو جو چادر اوڑی ہوئی تھی میں نے اس چادر کو پکڑ کر کے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اللہ میری والدہ باحیا ہے، پاک دامن ہے، ان کے واسطے سے بارش نازل فرما۔ تو اللہ رب العزت نے باران رحمت متوجہ کر دیا۔ تو پتہ چلا کہ آدمی پاک دامن رہے اور حیادار رہے اور اس کی نگاہیں نیچی رہے، اجنبی پر اس کی نگاہ نہ پڑے، معصیت سے وہ بچتا رہے، تو اللہ رب العزت اس کی دعا بھی قبول فرمائے۔ آج المیہ یہ ہے کہ ہر تیسرا آدمی روزی کے سلسلے میں پریشان ہے۔ کیا ہے؟ روزی کے سلسلے میں پریشان ہے۔ کسی سے بھی پوچھئے تو بھائی تنگی معاش ہے، لگ رہا کسی نے کچھ کر دیا ہے، میرے اوپر کالا علم ہو گیا ہے یا جنات کا سایہ پڑ گیا ہے۔ تو جنات کا سایہ اور کالا علم نہیں پڑا ہے بلکہ اپنی بدعمالی کا نتیجہ ہے، اپنی بدعمالی کا نتیجہ ہے کہ اپنے اعمال ایسے بگڑ گئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم سے روزی کو روک لیا ہے۔ اعمال برے ہوتے ہیں، روزی بند کر لی جاتی ہے۔ تو آج روزی کی جو پریشانی ہے یہ بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر کی قدورت کو اور اپنے اندر جو نفسانی خواہشات ہیں اور خباثت ہے اور جو میلان ہے اس کو نکالیں، اس کے لیے محنت ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آج کل لوگوں کا حال تو ایسے ہی ہے جیسے کہ ماچس کی تیلی ہوتی ہے،
دیا سلائی ماچس کی تیلی کی اس میں آگ موجود ہوتی ہے پہلے سے. آگ کیا ہوتی ہے؟ آگ پہلے سے موجود ہوتی ہے، بس رگڑنے کی دیر ہوتی ہے. رگڑا تو آگ ہو جائے. تو ایسے ہی پہلے ہمارے اندر خباثت اور شیطانی چکر اور نفسانی خواہشات پہلے سے موجود ہے، بس نگاہ تھوڑی بھاگتی ہے کہ آدمی جو ہے بے حیا بن جاتا ہے. اس لیے جیسے جسمانی علاج ضروری ہے ویسے روحانی علاج بھی ضروری ہے. آدمی کو ٹی بی ہو جائے یا کوئی اور دل کی بیماری ہو جائے تو جب تک ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا اسے شفا حاصل نہیں ہوگی، وہ بیماری سے شفا نہیں پائے گا. ایسے روحانی بیماری کے لیے روحانی ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑے گا. ان سے ہم اپنے نفس کے اندر کی کیفیت کو بیان کریں کہ میرے اندر کیا غلاظت ہے، کیا برائی ہے، تو وہ اس کے حساب سے ہمیں ضرب لگانے کا حکم دیں گے اور اللہ رب العزت کے استحضاری کیفیت کیسے پیدا ہوگی اس کا طریقہ بتائیں گے. تو دھیرے دھیرے استحضاری کیفیت آتی چلی جائے گی اور ہم گناہوں سے بچتے چلے جائیں گے. آج ہمارے اندر سے استحضار ختم ہو گیا کہ ہر وقت اللہ رب العزت ہماری نگاہوں کے سامنے رہے، کہ ہمارے رب ہمیں دیکھ رہے ہیں معصیت کرتے ہوئے. تو آدمی فوراً رک جائے گا. یہ ہمیشہ دھیان رہے، استحضاری کیفیت رہے تو آدمی معصیت نہیں کرے گا. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے اشخاص کے بارے میں یہ بشارت دی ہے کہ وہ کل قیامت میں جبکہ سورج بالکل قریب ہوگا اور ہر ایک اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور گرمی کی شدت میں ہوں گے، ایک شخص وہ بھی ہوگا جو اللہ کا خوف اس کے اندر ہوگا. تنہائی میں جب اللہ کو یاد کرتا ہوگا تو اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک جاتے ہوں گے، اور کوئی عورت نسب والی، حسب والی، جمال والی اس کو بلائے اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے تو محض اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کا خوف ہے، اس سے رک جائے گا، وہ بھی عرش کے سائے میں. تو حیا اور پاک دامنی یہ صفت ہے کہ گناہوں سے آدمی کو بچائے. غار والوں کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ گئے اور غار کا منہ بند ہو گیا تو ہر ایک 3 شخص تھے، ہر ایک نے اپنے اپنے عمل کا واسطہ دیا. ایک نے یہ بھی عمل کا واسطہ دیا کہ ایک عورت آمادہ ہو گئی تھی میرے بہکاوے پر صحبت کرانے کے لیے، لیکن اس نے کہا کہ اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف رکھ. تو مجھے ایک بار کی اللہ کا خوف ہوا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا. تو اللہ رب العزت نے غار پہ جو پتھر کے چٹان آ گیا تھا اللہ پاک نے اسے ہٹایا. تو یہ صفت ہے حیا اور پاک دامنی. اللہ رب العزت نے حیا اور پاک دامنی کی بنیاد پر حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ابتداءً اسی حیا اور پاک دامنی کی وجہ سے قید خانے میں جانا پڑا اور اس کی مشقتیں اور صعوبتیں برداشت کرنی پڑی، لیکن حیا اور پاک دامنی کی بدولت اللہ پاک نے مصر کے قید خانے سے مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا. کیا کیا؟ مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا. یہ حیا اور پاک دامنی کہ زلیخا نے آپ کو اپنی طرف مائل کیا، لیکن حیا اللہ کا خوف مانے ہوا اور اس کی خواہش کی تکمیل نہیں کی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر حیا والے تھے، اس قدر شرم والے تھے
کہ فرشتے بھی اللہ کے آسمان کے فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں. اس لیے خطبے کے اندر جو پڑھا جاتا ہے تو حضرت عثمان غنی کے جو اوصاف پڑھے جاتے ہیں اس میں ہے احیاہم عثمان واحیاہم عثمان، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سب سے زیادہ شرمیلے تھے، حیا والے تھے. اس حیا اور پاک دامنی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو کیسے محفوظ رکھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی ہے اور بن باپ کی ہوئی ہے، وہ پریشان ہو گئے. جب بشارت ملی ہے بچے کی اور قریب الولادت ہے تو وہ اسی حیا کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، بن باپ کے اولاد کیسے ہو گئی، اور وہ تمنا کر رہی ہے کاش کہ میں مر جاتی. وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، مر جاتی اور میں بھولی بسری ہو جاتی، یعنی کوئی مجھے جانتا بھی نہیں. تو ایک پتہ چلا کہ حیا کی صفت یہ ہے کہ آدمی مر جانا گوارا کرے گا لیکن اس کی عزت پر آبرو پر آنچ آ جائے یہ گوارا نہیں کرے گا. تو حیا اور پاک دامنی ایسی پریشان ہے، بے چین ہے. اللہ کا حکم ہوا کہ لے کے جاؤ، اور لڑکے کو لے کر کے گئی تو کہا اللہ میں کیا جواب دوں گی اپنے قوم کو؟ تو اللہ نے فرمایا کہہ دینا کہ میں روزے سے ہوں. فلم نکلم اليوم انسیہ، کہ آج میں انسان سے بات نہیں کروں گی، میں روزے سے ہوں. اس زمانے میں بولنے کا بھی روزہ ہوتا تھا، میں بات نہیں کر سکتی. تو قوم کے پاس گئی، انہوں نے کہا کہ اے مریم تو، اے اخت ہارون، تو ہارون کی بہن، تو بڑی حیا والی ہے، تیری عفت ہے، پاک دامنی ہے، تو نے تو اپنی زندگی اللہ کے لیے اعتکاف میں مسجد میں گزاری ہے، یہ لڑکا کہاں سے آ گیا؟ قوم نے پریشان کیا تو اشارہ کیا لڑکے کی طرف، کسی سے پوچھ لو. لوگوں نے کہا کہ یہ گہوارے کا بچہ یہ کیا بات کرے گا؟ تو اللہ رب العزت نے ان کے حیا اور پاک دامنی کی وجہ سے بچے کی زبان جاری کر دی. جب اللہ پاک کے نیک بندے ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے بندے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت خرق عادت معاملات کا اظہار فرما دیتے. وہ بچے گود میں، وہ بھی تو نبی ہونے والے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بولنا شروع کر دیا گہوارے میں، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ. خود ہی کہہ دیا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ پاک نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس حیا اور پاک دامنی کی بدولت حضرت مریم کی حفاظت، یہی حیا اور پاک دامنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اندر. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ چاند آسمان پہ نظر آیا، 29 کا چاند تھا، لوگوں نے دیکھا. کسی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ بھائی تم چاند نہیں دیکھتی؟ تو انہوں نے کہا، کیا جملہ ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا کہ لوگ آج 29 کا چاند ہے، لوگ چاند پر نظر لگائے ہوئے ہوں گے، اگر میں بھی دیکھوں گی تو کہیں چاند کے اوپر لوگ بغیر محرم کی نظر میرے نظر سے ٹکرا جائے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ایسی حیا والی پاک دامن. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری جگر کا ٹکڑا ہے. حضرت فاطمہ کیا ہے؟ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. سب سے زیادہ محبوب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے
کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا وہ اپنے کپڑے میں روٹی کا آدھا ٹکڑا لے کر کے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر کے عرض کہ اللہ کے رسول، میں آپ کو تحفتاً اور ہدیتاً یہ روٹی کا ٹکڑا پیش کر رہی ہوں۔ حضرت علی نے کہیں محنت کی، مزدوری کی اور کچھ آٹا جمع ہو گیا ہے، تو ہم نے روٹی بنائی، ایک روٹی حسن کو دیا اور ایک روٹی حسین کو دیا اور ایک علی، اور ایک سائل تھا مانگنے والا، اس کو دے دیا۔ ایک روٹی میرے حصے میں آئی تھی اور میں نے کھانا شروع کیا تھا، مجھے آپ یاد آ گئے کہ میرے ابو جان نہ جانے انہوں نے روٹی کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا، اس لیے میں یہ روٹی لے کر کے آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی اللہ کی قسم 3 روز سے میرے پیٹ میں کوئی دانہ نہیں گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بڑی محبت کرتی تھی، وہ بھی حیا والی تھی، پاک دامن تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اللہ رب العزت نے ان کی حیا اور پاک دامنی کی وجہ سے کیسے قرآن کی 18 آیتیں اتار دی۔ جب لوگوں نے تہمت لگائی، صفوان ابن معطل کے سلسلے میں تہمت لگائی منافقین نے، لمبا واقعہ ہے، تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، تو کیسے ان کے اوپر حالات آئے ہیں، کیسے حالات گزری ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، ہم ہر وقت وہ روتی رہتی تھی، آنکھیں سوج گئی تھی رونے کی وجہ سے۔ وہ خود ہی فرماتی ہیں کہ رونے کی وجہ سے اور بے خوابی، ایسی بے خوابی تھی کہ وہ جملہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے آنکھوں نے نیند کا سرما نہیں دیکھا، ایسی کیفیت تھی۔ اللہ رب العزت کی طرف وہ متوجہ ہے ہر وقت، العزت کی طرف، کہ میرے اللہ ہی میری پاک دامنی کو ظاہر کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کرتی تھی، اللہ رب العزت نے آخر بشارت اتار دی اور بتا دیا کہ یہ تو پاک دامن ہے، اور کیوں نہ ہو نبی کی بیوی ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو اشارتاً بتایا تھا کہ ان سے نکاح کرو۔ کچھ بات سمجھ میں آتی ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تنہا ہو گئے تھے۔ اللہ رب العزت نے خواب میں ان کی چھبی اور اشارہ بتایا، جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بیان کیا، اس کیفیت کی عورت کے بارے میں مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ میری بیوی ہوگی، تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، تو جس کے نکاح کے لیے اللہ رب العزت اشارہ فرمائے، بھلا وہ ایسا کیسے ہو سکتی ہے؟ تو رہتی دنیا تو حضرت عائشہ خود ہی فرماتی ہیں کہ مجھے یہ احساس نہیں تھا کہ اللہ رب العزت آیت میرے بارے میں اتار دیں گے، میں سوچتی تھی کہ کوئی نبی کے دل میں کھول دیں گے، لیکن اللہ پاک نے میرے لیے آیتیں اتار دی۔ تو حیا اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اللہ رب العزت کی مدد آئے گی اور نصرت آئے گی، اور اللہ رب العزت ہر اعتبار سے ہمیں ترقی عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔